میرے پاس زندگی میں فرسٹ ٹائم یہ کیس ہوئے اور وہ کیس بھگتنے کے لیے میں پوری طرح تیار ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں بچوں کو چھوڑ کے 5 بچوں کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے نکاح کر کے وہ گئی، اس کو سارا جہان مبارکیں دے رہے، پوری قوم اس کو مبارکیں دے رہی ہے، اور جس گھر کو یہ توڑ کے گئی، ہمارے گھر کا کبھی آج تک اس قوم کے کسی ایک شخص نے میرے سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اور بچوں کا کیا حال ہے۔ اس بے حس بندے نے اس پیری مریدی کی آڑ میں اس نے ہمارا ہنستا بستا گھر برباد کر کے رکھ دیا، میرے خاندان کی عزت برباد کر کے رکھ دی، ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر کا کسی نے حال پوچھا؟ جس دن سے وزیر اعظم کی وائف بنی ہے، جس دن سے یہ وزیر اعظم بنا ہے نیازی، اس دن سے میں اور میرے بچے سوائے گالیوں کے، قوم کی گالیوں کے اور تنقید اور اعتراض کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی گرنے کی انتہا کر دی ہے، یعنی اس حد تک گر چکے ہیں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے، اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے، صحافتی اقدار کو اتنا ننگا اور برہنہ کر دیا ہے کہ جو کچھ اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت اور قابل شرم اور انتہائی افسوسناک ہے۔ اس جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، اس کے ماضی کے سیاسی منظر نامے پر کس طرح کے بیانات منظر اپنا اثرات مرتب ہوں گے، یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی نہیں سوچ رہی۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ کافی دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاور مانیکا کا انٹرویو آیا چاہتا ہے، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ خاور مانیکا کے انٹرویو سے پہلے ملک ریاض کا انٹرویو آ جائے، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان پر 3 وار کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس میں پہلے مرحلے میں ملک ریاض، دوسرے میں خاور مانیکا اور تیسرے میں بشرا بی بی شامل ہوں گی۔ لیکن گزشتہ شب جیو کے ایک پروگرام شاہ زیب خانزادہ میں جس طریقے سے جو ہے وہ خاور مانیکا کو لا کر بٹھایا گیا، بھلے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سوٹیڈ بوٹیڈ تھے، لیکن ان کا بیٹھنا، ان کا انداز بیان، ان کی جو آئی کانٹیکٹ تھا اور جس طرح کے ان کی آواز میں فمبلنگ تھی، وہ کئی چیزوں کو بے نقاب کر رہی تھی۔ تو اس انٹرویو میں نے کہا نا کہ اس انٹرویو کو اگر میں تقسیم کرنے پر آؤں تو اس انٹرویو کے 2 پہلو نکلتے ہیں۔ اب وہ 2 پہلو کیا ہیں، میں اس پر بھی بات کروں گا، اور بات کروں گا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ کر اور آئندہ عام انتخابات میں ہر صورت میں جس طرح حصہ لینے کا منصوبہ بنایا ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ بر وقت آپ تک میرے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ان پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ اور ہم نہیں جانتے، جو کچھ ان کی فیملیز کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک انتہائی افسوسناک ہے۔ کیا اب جو سیاست ہو رہی ہے، کیا جو سیاست کی جو ڈائمینشنز ہیں، کیا ہم ان کو کیا کہیں، ہم کس طرف لے کر جائیں؟ اس وقت صرف ایک لاڈلے پلس کو اور ایک لاڈلی بانوں کو مطلب خوش کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اس حد تک گر سکتی ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور نہ صرف خود گری ہے بلکہ صحافت کو برہنہ کر دیا ہے۔ بیچ چوراہے میں صحافیوں کو پلانٹیڈ انٹرویو کروانے کے لیے کہا جاتا ہے، ان کو سوال نامے دیے جاتے ہیں اور ان کو جواب نامے دیے جاتے ہیں، یہ اسی طریقے سے سوال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال گزشتہ روز جو شاہ زیب خانزادہ کا انٹرویو تھا، وہ اس میں بہت سارے افسوسناک پہلو تھے اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن پر بات کی جانی چاہیے۔ تو رات سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، رات سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں اس انٹرویو کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، مختصر سا واقعہ ہے۔ میرے ایک دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے، اور مطلب غریب تھے، بہت زیادہ غریب تھے، مجھ سے بھی زیادہ غریب تھے۔ تو ان کی اور ان کی مسز کے بیچ میں کچھ اختلافات ہوئے اور وہ پھر ڈیورس ہو گئی۔ تو ایک دن ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے
تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ آپ کے اور مطلب طلاق کی وجہ کیا ہوئی, کیا معاملہ تھا, کیا بات تھی. تھوڑی دیر کے لیے تو وہ چپ ہو گئے, لیکن اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا وہ اپنے آپ میں معنی خیز ہے. اس نے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر میں آپ کو اسباب بتانے پر آؤں تو میں نہیں بتا سکتا. میں اس لیے بھی نہیں بتا سکتا کہ خواہ وہ آج میرے نکاح میں نہیں ہے لیکن کل وہ میری عزت تھی, اور آج اگر میں اس کو برہنہ کرتا ہوں تو میں خود کو برہنہ کروں گا. آج اگر میں ان کو بے لباس کرتا ہوں تو آج میں خود کو بے لباس کروں گا. آج میں نے یہ دیکھا کہ میں نے خاور مانیکا کو برہنہ نہیں دیکھا, خاور مانیکا کو اپنا بشرا بی بی کو یا عمران خان کو برہنہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے تو خاور مانیکا کو بھی برہنہ ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے تو خاور مانیکا کی پستی کو بھی دیکھا. میں نے تو خاور مانیکا کی بے غیرتی کو بھی دیکھا. میں نے تو خاور مانیکا کی بے شرمی کو بھی دیکھا. میں نے تو خاور مانیکا کی نیچتا کو بھی دیکھا کہ وہ کس حد تک دباؤ میں آ کر گر سکتے ہیں. مرد اس کو کہتے ہیں اتنا سا بھی پریشر برداشت نہیں کر سکتے کہ اپنی عزت کو سر بازار نیلام کرنے اور رسوا کرنے پہ آ گئے. افسوس کی بات ہے, جس طرح میں نے کہا کہ انٹرویو کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی آزادی کی یا اپنے آزادانہ طریقے سے زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے. نہ صرف یہ حق انسانی اقدار اس کو دیتے ہیں بلکہ یہ حق انہیں اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے بھی دیتا ہے. کیا ہوا اگر 28 سال شادی کو ہو گئے تھے, کیا ہوا اگر 15 سال شادی کو ہو گئے تھے, آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے آپ سے طلاق لی, اور کیا وجہ تھی کہ آپ نے طلاق لی. تو مسئلہ یہ ہے کہ طلاق لینا, طلاق دینا, ساتھ رہنا, ساتھ نہ رہنا, یہ ایک ایگریمنٹ ہے, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. جب ایک آپ کا پارٹنر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اب آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, تو کہ جبر کے رشتے بھی بنتے ہیں, جبر کے رشتے کبھی نہیں بنتے. تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے, اسٹیبلشمنٹ نے اس کے پہلے حصے کی بات کر رہا ہوں انٹرویو کی, اس میں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اخلاقیات کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے, اخلاقی اقدار کو بے موت مار دیا ہے. یعنی آنے والی نسل کے لیے ایسے ایسے گھنونے اور شرمناک لینڈ مارکس چھوڑے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس پر ماتم کریں گی اور کچھ بھی نہیں. مطلب ماتم کریں گی تو کیوں نہ کریں, کیا آنے والا جو وقت ہوگا اس میں جو سیاسی اقدار ہوں گے یا جو سیاسی انداز ہوں گے کیا وہ اس طرح کے ہوں گے؟ کیا مخالف کو ختم کرنے کے لیے, اس کو سمیش کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کے سیاسی کیریئر کو ختم کرنے کے لیے, اس کی پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے, اس کی سوچ نظریے اور ویژن کو ختم کرنے کے لیے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا, تو کیا آپ اس حد تک گر جائیں گے؟ کیا آپ ان کے گھر میں گھسیں گے؟ کبھی آپ جو ہے وہ مطلب کبھی آپ ان کے گھر کے جو انچارج ہیں, چوکیداروں کے انچارج ہیں یا جو بھی ہیں گیٹ کے انچارج ہیں, کبھی آپ ان کو لا کر بٹھاتے ہیں اور ان کو لا کے بٹھا کر آپ میاں بیوی کے تعلقات کو جو ہے وہ گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹی وی چینلز پر. اور کبھی آپ جو ہے وہ سابقہ جو ان کی اہلیہ ہیں, زوجہ ہیں, ان کی عزت کو اچھالنے کے لیے ان کے شوہر کو بے بس, مجبور اور لاچار کر کے لا کر بٹھا دیتے ہیں, اور وہ بھی ایسا شخص کہ جس کو اپنی غیرت کا بھی پاس نہ ہو. اب آتے ہیں اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آخر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور کس حد کتنا گرے گی اور کتنے انٹرویوز کروائے گی, کس کس کی عزتوں کو اچھالے گی, کس کس کی بہنوں کو, بیٹیوں کو ننگا کرے گی, کس کس کی بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ پریشرائز کر کے ان کے بھائیوں سے, ان کے شوہروں سے, جو ہے ان کے بیٹوں سے انٹرویو کروائے گی. آخر کب تک یہ سلسلہ رکے گا؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ریاست آج یہ سب کچھ کر رہی ہے, کیا ریاست کو پتا نہیں تھا کہ کل جب عمران خان برسر اقتدار تھے تو فراغ گوگی, جمیل گجر اور یہ مانے کا خاندان پنجاب کے سیاہ و سفید کا مالک تھا. پنجاب کے افسران کے تبادلے اور پوسٹنگز ان کے حکم پر ہوتی تھیں, پروموشنز ان کے حکم پر ہوتے تھے. اگر کسی پولیس والے نے ان کی گاڑی کو روکا تو اس کو OSD بنا کے بٹھا دیا جاتا تھا, اور جس زمین پر ان کو دل کرتا تھا قبضے کر لیے جاتے تھے, اور پھر
بینک اکاؤنٹس حیران کن طور پر جو ہے وہ اپنا جمیل گجر اور فرا گوگی کے 119 بینک اکاؤنٹ. کمال ہے. اور اس وقت ریاست کہاں تھی؟ اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ ناظرین میں چاہتا ہوں کہ جو خاور مانیکا نے شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دیا ہے اس میں سے کچھ چنندہ حصے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس میں بشرا بی بی کا انٹرویو بھی شامل ہے، بشرا بی بی کے انٹرویو کا بھی اپنا بیٹے کا بھی انٹرویو شامل ہے، اور خاور مانیکا نے جب یہ چیزیں کہیں تھیں یا جس طرح عمران خان کو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ بھی شامل ہے. پہلے ذرا آپ یہ ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد پھر ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے. کرتا تھا کہ جب میں فون کرتا ہوں باہر سے کہیں تو آپ کا فون بجتا ہے تو آپ کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا، تو میں نے وہاں سے نوکر کے باہر سے فون پہ اندر بھیجتا تھا کہ یار اندر پتہ کرو فون کیوں نہیں سن رہی. اس سے پتہ لگتا کہ یہ صاحب وہاں پہ تشریف فرمائیں. تو میری اجازت کے بغیر یہ آ کے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. فون نوکر سے پوچھا کہ فون کیوں نہیں اندر اٹینڈ ہو رہا؟ انہوں نے کہا جی اندر آئے بیٹھے خان صاحب. نے بشرا بی پنکی کو بھی ڈانٹا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کم از کم مجھے بتا تو دیا کرو اس نے آنا ہے کچھ دیر کے لیے یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی. اور پھر اسی نوکر کو میں نے کہا کہ اس کو گھر سے نکالو. جی عمران خان کو میرے نوکر نے گھر سے بھی نکالا. اپنے آنے یہ اور زلفی جب چاہے ان کا دل چلے آ کے بیٹھ جاتے تھے، 2 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے. میری والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کو گھر میں مت آنے دو. کہ عدت تو تب ہی تو کمپلیٹ ہوتی نا کہ 14 نومبر کے بعد 3 مہینے پورے ہوتے وہ نکاح کرتی. فرا گوگی کا ہمارے گھر میں اجازت بند ہو گئی تھی آنے کی. کچھ عرصے بعد، یہ 20-25 دن بعد، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا فرا نے، اور شی ہیڈ دا کریج ٹو کال می. مجھے کہتی ہے کہ جی وہ جو آپ کی طلاق اس پہ تاریخ بدلنی ہے. میں حیران بھی ہوا اور مجھے غصہ بھی آیا. میں حیران اس بات پہ ہوا کہ کبھی طلاق کی تاریخیں بھی بدلی جاتی ہیں. جب میں بڑے مشکل حالات میں تھی تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی تھی کہ جی عدت نہیں ہے. عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی. میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی. آپ کی والدہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، عمر چیمہ صاحب نے خبر چھاپی ہے کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے خان سے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں جی، دس از ناٹ اے ویلڈ نیوز. آپ کی اپنی والدہ سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ بالکل جی، میری اپنی والدہ سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کو ڈینائی کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی تھرڈ میرج نہیں ہوئی. یہ بھی بات آ رہی ہے کہ فرا جبین صاحبہ کے گھر میں ایک تقریب ہوئی وائی سیکٹر DHA میں. کیا آپ کی اپنی والدہ سے بات ہوئی ہے کہ وہ کیا کس قسم کی تقریب تھی اور کیا وہ نہیں تھی نکاح کی تقریب؟ نہیں جی، میری بات ہوئی ہے لیکن دس از اے رانگ نیوز ایز ویل کہ there was no such تقریر at فرا جمیل ہاؤس اور اینی تھنگ. لیکن ان کا تعلق پیر اور مرید کا ہے. اب کبھی پیر اور مرید یا مرید اور پیر بھی آپس میں شادی کرتے ہیں. الرحمن الرحیم. میرا نام جی خاور فرید مانیکا ہے. میں رپورٹ پڑھی ہے کہ جی عمران خان کی وجہ سے ہمارے گھر میں ناچاکی ہوئی ہے. میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید ہی صرف نہیں کرتا. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے. میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی. دنیا کی پاک ترین بی بی ہے باتیں. اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپرچل گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا. اور اگر مرشد کے پاس مرید آ رہا ہے تو کیا مرشد آخر ان کی مرشد ہے؟ لیکن میری تو بیوی ہے اور میں بھی اسی راہ پہ تھا. میرا اپنا میرا وہاں پہ کوئی چیز، میری تو عزت ہے نا کہ وہ کم از کم مجھے بتا دے کہ اس نے ملنے آنا ہے یا میں نے اس کو ملنے جانا ہے. اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں تھی. اگر میں وہاں موجود ہوتا، وہ آ کے بیٹھے 2 گھنٹے بیٹھے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کی بات کر رہی ہیں. میری ایبسنس میں تو یہ زلفی کہاں سے ان کا بیعت تھا؟ زلفی مرید تھا. میرے بتائے بغیر، میری اجازت کے بغیر 2-2 3-3 گھنٹے یہ دونوں آ کے اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو بھائی تربیت تو ایک ہی کرنی ہے مرید کی. وہ دوسرا کہاں سے مرید ہو گیا؟ اور اگر اس کے گھر جا رہی ہیں، کوئی آن لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ بنی گالا جاری میری اجازت کے بغیر اور رات کو لیٹ واپس آ رہی ہیں، یہ سارا کچھ راتوں رات ہی ہوتا تھا. مجھے اعتراضات اس بات پہ تھے کہ میں آخر خامند ہوں.
بہرحال ناظرین، جو بشرا بیوی کا اپنا خبر مانی کا انٹرویو تھا اس کو دیکھنے کے بعد ایک چیز تو صاف سمجھ میں آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ ہار چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ تھک چکی ہے بشرا بیوی کو توڑنے میں، بشرا بیوی کو انٹرویو پر مجبور کرنے میں، بشرا بیوی سے عمران خان کے حقائق کو سامنے لانے میں۔ ہاں، اس نے اتنی کمٹمنٹ ضرور کی ہے کہ وہ آپ کو جو بھی انویسٹیگیشنز ہوں گی ان میں نیب کے ساتھ تعاون کرے گی، لیکن جس حد تک خبر مانے کا گرا ہے کہ مرد ہو کر اس طرح وہ عورت ایک دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب بڑے بڑے مرد گر رہے ہیں، علی نواز امان جیسے لوگ گر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی پوری قطار، فواد چودھری، عمر اسد، فلاں 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 فلاں، مطلب جتنی آپ کی پارٹی کی مرکزی قیادت تھی سب کی سب، تو ان سے تو اچھی وہ عورتیں ہیں جو جیل میں پڑی ہیں لیکن ٹوٹ نہیں رہی، ان سے تو اچھی خدیجہ شاہ ہے جو ٹوٹ نہیں رہی۔ تو خواتین اس بار بازی لے گئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ہرا دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہوگا۔ آئندہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی کا جو اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہوگی۔ اب اس کے لیے یوں سمجھ لیں اصولی طور پر کہ علیمہ خان نے پی ٹی آئی کی باغ ڈور سنبھال لی ہے، اب پی ٹی آئی کا جو بھی کنٹرول ہے وہ علیمہ خان کے پاس چلا گیا ہے۔ عمران خان نے علیمہ خان کو باقاعدہ اس کی ڈائریکشنز دی ہیں کہ اب آپ نے سب سنبھالنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں 200 حلقوں پر کس کو ٹکٹ دینے ہیں۔ ٹکٹ دینے ہیں ان کو جو نوجوان ہیں، فریش مائنڈ ہیں اور فریش بلڈ ہیں، جن میں طاقت ہو سہنے کی، برداشت کرنے کی، اور وکلا کو جو ہے وہ ٹکٹ زیادہ سے زیادہ دینی ہے، اور ان کے کسی بھی رشتہ دار کو کوئی ٹکٹ نہیں دینی جو بک چکے اور جنہوں نے عمران خان کو رسوا کیا۔ اور یہ بھی ان کو کہا گیا ہے، 200 حلقے ان کو مارک کر کے دے دیے گئے ہیں کہ ان 200 حلقوں پر پارٹی کی طرف سے آپ کو پورا زور لگانا ہے کہ ہم کو ہر صورت میں یہ 200 حلقے جیتنے ہیں۔ اب اس لیے کہ عمران خان تو الیکشن لڑ نہیں سکتے، تو علیمہ خان لڑیں گی الیکشن، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جس طرح 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان جیلوں میں ہیں وہ بھی انتخابات میں ان کو بھی ٹکٹ ملیں گے، ان کے بھی حلقوں سے انتخاب لڑا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک امکان پیدا کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی بھی آئندہ عام انتخابات میں عمران خان کے حلقے سے الیکشن لڑیں گی، اور اگر اس دوران ان کو گرفتار کر بھی دیا گیا اور ان کا فیصلہ نہیں ہوتا اور وہ اکیوزڈ رہتی ہیں یعنی ملزمہ رہتی ہیں تو وہ الیکشن میں حصہ لیں گی۔ عمران خان کا یہ فیصلہ ہے کہ انتخابات میں میدان کھلا نہیں چھوڑنا، اسپیس نہیں دینا، کمزور ہی صحیح، ناتواں ہی صحیح، لاغر ہی صحیح، لیکن ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، ہم لڑیں گے، ہر گراؤنڈ پہ لڑیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے بدترین بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آئندہ عام انتخابات کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے، تب تک عمران خان، بشرا بی بی اور ان کے جو کیسز ہیں ان کو ایک طرف کر کے ان کو نااہل کر دیا جائے، ان کو مزید سزائیں سنا دی جائیں۔ اگر ایک نااہلی سے بچیں تو دوسری نااہلی سر پہ موجود ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان کو نااہلی کی سزا سنائی جا چکی ہے اس کا کیس لگ چکا ہے، اور اس میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ ان کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اگر وہاں سے ختم ہو تو پھر سیفر کیس میں ان کو سزا سنا کے نااہل کیا جائے تاکہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔